دوسری طرف جو وظائف ہیں، ایک ایک وظیفے کی الگ الگ فضیلت ہے. ان سب وظائف کا جو میں اپنے ذاتی علم، تجربے اور مشاہدے سے سمجھتا ہوں، وہ نچوڑ کے ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو وظیفہ کرنا بھی چاہیے اور سب سے زیادہ جامع مفصل، جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ذکر کی تمام اقسام موجود ہیں سوائے درود پاک کے. وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ بتائیے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے. سبحان اللہ، یاد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پانچوں چیزیں پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنا کیا ہے؟ ایک بدو نے 4 چیزوں کا رسول اللہ نے جب اس کو بتلایا تھا، یہ تو میں ایک چیز اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو دیگر حدیثوں سے ثابت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کا دروازہ ہے، جنت کا پودا ہے، جنت کا درخت ہے، جنت کا خزانہ ہے. یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں ایڈ کرتے. پھر آخر میں کرنا کیا ہے؟ پھر آخر میں کہنا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. ایک بدو نے رسول اللہ سے جب یہ بات سنی تو صحابی بیان کرتے ہیں اپنی انگلیوں پہ 7 چیزیں باندھ کے چلا گیا. رسول اللہ سے پہلے پوچھتا یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تیرے لیے یہ 3 چیزیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. یہ 7 چیزیں، اگر 8 چیزیں لا حول ولا قوت الا باللہ اس وظیفے کے اندر آپ 7 ملا کے پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد یہ 3 چیزیں آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کریں گے.